شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں 3 دوست رہتے تھے، آصف، بلال اور شہزاد۔ تینوں بچپن سے ایک ساتھ اسکول گئے، ایک ساتھ کالج کیا اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ان کے خواب بڑے تھے مگر حقیقت چھوٹی۔ ان کے والدین عام مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا بچپن سے ہی انہیں محنت کی اہمیت سمجھ آ گئی تھی۔ آصف ایک ہوشیار مگر خاموش مزاج لڑکا تھا جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ بلال خوش مزاج اور باتونی تھا مگر دل سے صاف، جبکہ شہزاد میں خود اعتمادی کچھ زیادہ تھی۔ وہ اکثر کہتا کہ انسان محنت نہیں بلکہ موقع سے جیتتا ہے۔ تینوں نے کالج کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ کسی چھوٹے بزنس سے اپنی زندگی کی شروعات کریں گے۔ انہوں نے محلے کے کونے پر ایک چھوٹی سی چاٹ اور برگر کی دکان کھولی۔ دن رات محنت کی، گرمی سردی بارش، کچھ بھی ان کے جذبے کو کم نہ کر سکا اور جلد ہی ان کی دکان مشہور ہو گئی۔ لوگ ان کے ذائقے اور خلوص کی وجہ سے ان کے گاہک بن گئے۔ ہر شام دکان کے باہر لمبی لائن لگنے لگی۔ محلے کے بچے، نوجوان، بزرگ سب ان کے برگر اور چاٹ کے دیوانے تھے۔ آصف حساب کتاب دیکھتا، بلال دکان سنبھالتا، شہزاد گاہکوں سے ڈیل کرتا۔ ابتدا میں منافع کم تھا مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آمدنی بڑھنے لگی۔ تینوں نے طے کیا کہ جو کمائیں گے برابر بانٹیں گے، کوئی کسی سے زیادہ نہیں لے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اتحاد ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ شہزاد کے دل میں کچھ اور جنم لینے لگا۔ جب دکان کا منافع 1,00,000 ماہانہ تک پہنچا تو لالچ نے اپنا پہلا وار کیا۔ شہزاد نے سوچا کہ وہی سب سے زیادہ گاہک کھینچتا ہے، لہٰذا منافع میں اس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، مگر اس نے کچھ نہ کہا، صرف دل میں بات رکھی۔ ادھر آصف اپنی محنت میں مگن رہا اور بلال اپنے خوش اخلاق انداز سے گاہکوں کو خوش رکھتا رہا۔ ایک دن ایک امیر تاجر دکان پر آیا۔ اس نے برگر کھایا اور تعریف کی، پھر تینوں سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو میں تمہارا برانڈ بنا سکتا ہوں، بس مجھے تمہارے بزنس کا 40% شیئر دو۔ یہ سن کر تینوں چونک گئے۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے ان کے خوابوں کو سچ میں بدلنے کی پیشکش کی تھی۔ آصف نے سوچا کہ ہمیں غور سے قدم رکھنا چاہیے۔ بلال خوش ہو گیا کہ قسمت دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، مگر شہزاد نے فوراً ہاں کہہ دی۔ وہ موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگلے دن تینوں تاجر کے آفس گئے۔ وہاں ایک معاہدہ ہوا، مگر شہزاد نے چالاکی سے کچھ شرائط آصف اور بلال سے چھپا لی۔ اس نے تاجر سے خفیہ ڈیل کر لی کہ اگر برانڈ کامیاب ہوا تو وہ شہزاد کو الگ فرنچائز دلائے گا، بدلے میں شہزاد اس کے ساتھ ان دونوں دوستوں کے فیصلے اپنے فائدے میں موڑ دے گا۔ دکان اب 3 برادرز سنیکس کے نام سے مشہور ہونے لگی۔ سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز وائرل ہوئیں، شہر کے مختلف علاقوں میں شاخیں کھلنے لگیں، پیسہ برسنے لگا۔ مگر جتنا پیسہ بڑھتا گیا اتنا ہی دوستی کا رنگ پھیکا ہوتا گیا۔ آصف کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی چھا گئی تھی۔ بلال کوشش کرتا کہ سب کو ساتھ رکھے مگر شہزاد کی باتیں بدلنے لگیں۔ وہ اب اکثر آصف اور بلال کو کم سوچنے والے اور پرانے زمانے کے لوگ کہتا۔ وہ فیشن گاڑیوں اور پارٹیوں میں دلچسپی لینے لگا، جبکہ آصف اب بھی صبح 6 بجے دکان پہنچ جاتا اور رات تک محنت کرتا۔ ایک دن جب ان کے بزنس کے 3 سال پورے ہوئے، تاجر نے نئی فرنچائز کا اعلان کیا، مگر حیرت انگیز طور پر اس فرنچائز کا مالک صرف شہزاد تھا۔ آصف اور بلال سکتے میں آ گئے، ان کے دل ٹوٹ گئے۔ انہیں سمجھ آیا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ بلال نے شہزاد سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے سب کچھ برابر بانٹا تھا، شہزاد نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ دنیا میں برابر بانٹنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، سمجھدار وہی ہوتا ہے جو اپنا حصہ بڑھا لے۔ آصف نے خاموشی سے اپنی آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے صرف اتنا کہا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ دونوں دکان چھوڑ کر چلے گئے۔ شہزاد کے پاس اب دولت، شہرت اور برانڈ کا نام تھا مگر دل میں سکون نہیں۔ کچھ ہی ماہ بعد بزنس کے حالات بدلنے لگے۔ نئے پارٹنرز نے اس سے دغا کی، تاجر نے معاہدہ توڑ دیا اور فرنچائز کسی اور کو بیچ دی۔ شہزاد تنہا رہ گیا، وہ دولت کے نشے میں سب کچھ کھو چکا تھا۔ ادھر آصف اور بلال نے دوبارہ ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ اس بار انہوں نے نام رکھا دوستوں کا ذائقہ۔ وہ جان چکے تھے کہ کامیابی پیسے سے نہیں، سچائی اور امانت سے ملتی ہے۔ ان کی دکان آہستہ آہستہ پھر مشہور ہونے لگی۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کے برگر میں محبت کا ذائقہ ہے۔
شہزاد اکثر راتوں کو ان کی دکان کے سامنے سے گزرتا دور کھڑا دیکھتا، کبھی بلال کے چہرے پر مسکراہٹ اور آصف کے ہاتھوں میں پسینہ دیکھ کر وہ اپنی پرانی زندگی یاد کرتا، دل میں پچھتاوا بڑھتا۔ ایک دن وہ ہمت کر کے دکان کے قریب آیا، آصف نے اسے دیکھ کر خاموشی اختیار کی۔ بلال نے مسکرا کر کہا، شہزاد اگر دل صاف ہو تو دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ شہزاد کے آنسو بہنے لگے، اس نے دونوں کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی، کہا میں نے تمہیں چھوڑ کر خود کو بھی کھو دیا۔ آصف نے اسے گلے لگایا اور کہا دوست وہ ہوتا ہے جو گرنے پر سہارا دے، اور ہم نے تمہیں کبھی دشمن سمجھا ہی نہیں۔ اس دن تینوں نے ایک ساتھ پھر دکان شروع کی، مگر اب ان کے درمیان ایک نیا سبق شامل ہو چکا تھا کہ دولت کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے عزت کے ساتھ جینا۔ انہوں نے محنت، محبت اور سچائی کے اصول پر نیا کاروبار بڑھایا۔ ان کی دکان نہ صرف شہر میں بلکہ دوسرے شہروں تک پھیل گئی، اور ان کی کہانی سوشل میڈیا پر مشہور ہو گئی۔ لوگ انہیں تین محنتی دوست کے نام سے جاننے لگے جو لالچ کے سفر سے گزر کر سچائی تک پہنچے۔ ایک دن ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ آصف نے کہا ہم نے یہ سیکھا کہ پیسہ اگر دوستی توڑ دے تو وہ زہر ہے، اور اگر دوستی بچا لے تو وہ رزق ہے۔ شہزاد نے مسکرا کر کہا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے مگر پچھتاوا آنکھیں کھول دیتا ہے۔ اور بلال نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا محنت کبھی دھوکہ نہیں دیتی، دھوکہ ہمیشہ لالچ دیتا ہے۔ تینوں نے قہقہا لگایا۔ دکان کے باہر روشنیوں کی چمک تھی، گاہکوں کا رش تھا، اور تینوں کے چہروں پر وہ سکون تھا جو صرف سچائی سے ملتا ہے۔ ان کا سفر لالچ سے شروع ہو کر محبت پر ختم ہوا، اور یہی سفر آنے والی نسلوں کے لیے سبق بن گیا کہ محنت کے بغیر عزت نہیں، اور لالچ کے ساتھ خوشی نہیں۔ انسان اگر اپنی نیت صاف رکھے تو قسمت خود راستہ بناتی ہے۔ تینوں دوستوں کی کہانی نے سکھا دیا کہ زندگی میں کامیابی کا اصل معیار پیسے کی مقدار نہیں بلکہ دل کی صفائی ہے، کیونکہ آخر میں وہی جیتتا ہے جس نے سچائی سے جینا سیکھا ہو، نہ کہ وہ جس نے جھوٹ سے دولت کمائی ہو۔ اور یوں تین محنتی دوستوں کا لالچ سے ایمان تک کا سفر ایک زندہ مثال بن گیا، جسے آج بھی لوگ محبت، محنت اور دوستی کی علامت کے طور پر یاد کرتے ہیں۔